بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ملکی سطح پہ اگر دیکھا جائے تو اس وقت کیا صورتحال ہے، عوام جو ہے وہ بڑے پریشان ہیں، لیکن میرا کہنا یہ ہے کہ گھبراہٹ سے نکلیں، پریشانی سے نجات پائیں، خوددار بنیں، یقین کامل کریں، افرادی قوت اور دماغی صلاحیت سے کام لیں، دوش کسی کو نہ دیں، اپنے گربان میں جھانکیں۔ پنجابی کی کہاوت ہے کہ اپنی منجی تلے ڈانگ پھیرو۔ ملکی معیشت پر ہر کس و ناقص ایسے تبصرے دے رہے ہیں جیسے مہر معیشیات ہوں۔ بہرحال ملک سدھارنے کے لیے اپنا آپ سدھارنا بھی لازم ہے۔ ناظرین، معروف کالم نگار نے اس حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پاکستانی روپیہ ہی نہیں، پوری دنیا کی کرنسی ڈالر کے مقابلے میں گر رہی ہے، کیونکہ امریکہ نے شرح سود بڑھا دیا ہے۔ برطانیہ، کینیڈا، آسٹریلیا، انڈیا، سب ملکوں کی کرنسی گر رہی ہے اور مسلسل گر رہی ہے۔ ہمارا پیٹرول ہمارا نہیں بلکہ باہر سے آتا ہے۔ ایئر کنڈیشن 26 سے اوپر نہ جانے دیں۔ ایک سال برانڈز کے کپڑے نہ خریدنے سے ہمارے تن کو کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کھانے پینے، اوڑھنے پہننے اور رہنے میں ولایتی شے کا استعمال ترک کر دیں اور مقامی اشیاء استعمال کریں۔ بچت کا قومی مزاج بنانا ہوگا۔ وزراء اور ممبران اسمبلی کے مفت پیٹرول، بجلی، سفر، رہائش اور علاج کے حوالے سے کفایت شعاری ضروری ہے۔ اربوں پت صنعت کاروں اور ریل اسٹیٹ ٹائکونز کو ٹیکس سبسڈی کا معاملہ بھی ختم کرنا ہوگا۔ آئیے سب مل کر عہد کریں اور حکومت پر زور دیں کہ وہ مساق جمہوریت کی طرز پر مساق معیشت بھی بنائے اور یہ اقدامات فوراً کرے۔ ایک بل پاس کرے جس میں صرف وہ سیاسی جماعتیں الیکشن میں حصہ لینے کے اہل ہوں گی جو اپنا معاشی منشور دیں گی۔ فوری طور پر لگژری اور غیر ضروری اشیاء کی درآمد پر پابندی عائد کریں۔ اسٹیٹ بینک فوراً کمرشل بینکوں کو آرڈر کرے کہ گھریلو صارفین کے لیے سولر انرجی لگانے کے لیے آسان شرائط پر قرضے دیے جائیں۔ اس سے بھی زر مبادلہ بچے گا اور لوڈ شیڈنگ ختم ہوگی۔ تجارتی خسارہ کم کرنے کے لیے درآمدی انڈسٹری کو مراعات دی جائیں اور ملک کی فضا ایسی قائم کی جائے کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کا اعتماد بحال ہو اور وہ ملک میں انویسٹ کریں۔ تمام غیر ضروری سبسڈی ختم کر دی جائے۔ اس وقت پاکستان میں ڈالر کی اونچی اڑان جاری ہے جس کی وجہ سے ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ پاکستانی روپیہ ڈالر کے سامنے بدترین گراوٹ کا شکار ہے۔ کاروباری مندی کے سبب مارکیٹ میں سرمایہ کاروں کے 1 خرب 23 ارب سے زائد ڈوب گئے، جس کی وجہ سے سرمایہ کا مجموعی حجم 71 خرب روپے سے گھٹ کر 70 خرب روپے رہ گیا۔ کاروباری مندی کی وجہ سے 73.35% حصص کی قیمت بھی گھٹ گئی۔ سیاسی افق پر چھائی غیر یقینی صورتحال، IMF کا سبسڈی ختم کرنے پر دباؤ، مہنگائی مزید بڑھنے کے خدشات اور سرمایہ کاری کے لیے کوئی بھی شعبہ موزوں نہ ہونے پر سرمایہ کے انخلاء کی وجہ سے پاکستان سٹاک مارکیٹ مندی کی زد میں آ گئی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ملک میں زر مبادلہ کی موجودہ صورتحال اور بڑھتے ہوئے کرنسی ایکسچینج ریٹ پر گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے تمام متعلقہ اداروں کو صورتحال کی بہتری کے لیے جامع حکمت عملی وضع کرنے اور اس سلسلے میں ہنگامی بنیادوں پر مؤثر اور قابل عمل پلان شامل کرنے کی ہدایت کر دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ملک میں زر مبادلہ کے ذخائر اور کرنسی ایکسچینج ریٹ کے حوالے سے اجلاس ہوا۔ دریں اثنا وزیر اعظم شہباز شریف نے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پر صدر فاریکس ایسوسی ایشن اور چیئرمین ایکسچینج کمپنیز ملک محمد بوستان سے رابطہ کر کے تشویش کا اظہار کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف نے زوم پر چیئرمین ایکسچینج کمپنی اور صدر فاریکس ملک محمد بوستان سے بات کر کے ڈالر کی بڑھتی ہوئی قیمت پر گہری تشویش کا اظہار کیا اور اسی کی وجوہات پوچھیں۔ ملک بوستان نے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف کو بتایا کہ ڈالر بڑھنے کی سب سے بڑی وجہ تجارتی خسارہ IMF نے پاکستان کو جو 1 ارب ڈالر کا قرضہ دینا تھا اس میں تاخیر، سیاسی عدم استحکام، بے تحاشا قرضے ہیں جو کہ 1 سال میں ادا کرنے ہیں، جبکہ انٹر بینک میں ڈالر کا ریٹ کم نہیں ہوگا۔ اس وقت تک فری مارکیٹ میں ڈالر کا ریٹ کم نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے بتایا کہ کمرشل بینک انٹر بینک میں 1 روپیہ گرائیں گے تو ہم فری مارکیٹ میں 2 روپے گرائیں گے۔ فری مارکیٹ کو ہم کنٹرول کر سکتے ہیں، انٹر بینک مارکیٹ کا سارا کنٹرول ہمارے پاس نہیں بلکہ کمرشل بینکوں کے پاس ہے۔ اس وقت ایکسچینج کمپنیاں ریٹ نہیں بڑھا رہی، کمرشل بینک انٹر بینک میں بڑھا رہے ہیں۔ امپورٹر پہلے کی نسبت امپورٹ کے لیے زیادہ لیٹر آف کریڈٹ یعنی کہ LC اوپن کر رہا ہے، جبکہ ایکسپورٹر پہلے کی نسبت اپنی کم ایکسپورٹ کے ڈالر سینڈر کر رہا ہے، جس کی وجہ سے انٹر بینک مارکیٹ میں ڈیمانڈ بڑھ گئی ہے اور سپلائی کم ہو گئی ہے۔ ملک بوستان نے وزیر اعظم پاکستان کو بتایا کہ اس وقت پاکستان کی ماہانہ امپورٹ تقریباً 6.25 ارب ڈالر، جبکہ ایکسپورٹ اور ورکر ریمیٹنس 6.10 ارب ڈالر ہے۔ اگر ہر ماہ حکومت 1 ارب ڈالر کے لگژری آئٹم کم منگوائے تو سال میں ہمارے 12 ارب ڈالر بچ سکتے ہیں۔ اگلے سال 12 ارب ڈالر کے قرضے واپس کرنے ہیں جو قرضے لیے بغیر بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ ڈالر کی قدر میں اضافے اور روپے کی قدر میں کمی کی مہنگائی کے علاوہ ملک کی مجموعی معاشی صورتحال پر بھی اثرات مرتب ہوئے ہیں۔ قومی
کرنسی کا مضبوط ہونا معاشی ترقی کا ایک اہم اشاریہ ہے جو گزشتہ چند برسوں میں غیر معمولی طور پر گراوٹ کا شکار ہوئی ہے۔ فریکس ایسوسی ایشن آف پاکستان کے مطابق امریکی ڈالر انٹر بینک میں کاروبار کے دوران 200 روپے کی پریشان کن حد بھی عبور کر گیا ہے، جو گزشتہ روز 199 روپے پر بند ہوا تھا۔ ڈالر کی بڑھتی ہوئی قدر حکومت کے علاوہ ماہرین کے لیے بھی پریشان کن ہے، اور کئی معاشی ماہرین نے اسے پاکستان معیشت کے لیے سیاہ دن سے تعبیر کیا ہے۔ خیال رہے کہ حکومت نے حال ہی میں زر مبادلہ کے ذخائر کو درآمدات پر خرچ کرنے سے روکنے کے لیے ہنگامی اقدامات کیے ہیں، جس کے بعد حکومت پر امید ہے کہ روپے کی گراوٹ کا سلسلہ بند ہو جائے گا اور جلد ہی معیشت ایسے مشکل مرحلے سے گزر کر اس مقام پر آ جائے گی جہاں سے آسانی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ تاہم اس کے لیے صرف حکومتی اقدامات پر اکتفا کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہر کسی کو اس حوالے سے اپنی ذمہ داری کا احساس کرنا چاہیے۔ مشکل مرحلہ ضرور ہے، تاہم چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے اگر ٹھوس منصوبہ بندی کی جائے تو کامیابی کا حصول یقینی ہے۔ ناظرین، قرآن مجید کے اندر آتا ہے لیس الانسان الا ما سعی، جس انسان نے جتنی محنت کی، جتنی کوشش کی، اس نے اتنا پایا۔ ہمیں اپنے گربان کے اندر جھانکنا ہوگا، ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے۔ ہمیں ہاتھ پر ہاتھ باندھ کر نہیں بیٹھنا ہوگا، بلکہ محنت سے کام لینا ہوگا۔ ہمیں خود اعتمادی کے ذریعے سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمیں دیکھنا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کیا ذمہ داریاں عائد کی ہیں۔ اگر ہم حکومت کے اوپر ڈال دیں، اگر ہم ریاست کے اوپر ڈال دیں، اگر ہم اداروں کے اوپر ڈال دیں اور خود کوئی کام نہ کریں تو پھر ہم جو ہے ترقی کی بجائے تنزلی کی طرف جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر اور ہر کسی کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے کہ وہ محنت کرے اور سستی سے باہر نکلے۔ اللہ حافظ۔